مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، آخرت لازمی آئے گی۔ اسی طرح سے عقیدہ آخرت عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی موجود ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایسے کچھ واقعات رونما ہوں گے جن کے ظاہر ہونے سے اس وقت کے لوگ اندازہ لگائیں گے کہ قیامت اب قریب ہے۔ کچھ دوسری نشانیوں کے ساتھ مخصوص نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی پیشن گوئیوں کا حصہ ہے۔ عقیدہ یہودیت کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ انہی پیشن گوئیوں کے متعلق یوکے میں واقع ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 2000 سال میں یہ پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں دکھ رہی ہیں۔ کچھ ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جس گائے کے متعلق سورہ البقرہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہی گائے ان کو مل گئی ہے۔ اس کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس گائے کو وہ ایک زیتون وادی کے پہاڑ پر ذبح کریں گے۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کی کھال، گوشت اور ہڈیوں کو یہ آگ میں جلا کر راکھ بنائیں گے۔ پھر اس راکھ کو پانی میں ڈال کر اس راکھ ملے پانی سے خود کو پاک کریں گے اور پھر ہیکل سلیمانی کی بنیاد کے ارد گرد یہ 7 مرتبہ اس پانی کو بہائیں گے۔ پھر مسجد اقصی اور سنہرے گنبد کو شہید کریں گے اور ان کو شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کریں گے، اور یہ کرنے سے وہ اپنے مسیحا کے آنے کی راہیں ہموار کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ سنت کی کتابوں میں ایسی کسی واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ تاریخی کتابوں میں ایسی کسی گائے کا ذکر نہیں ملتا۔ تورات کی بات کریں تو اس میں بھی کسی گائے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن تورات کی شروع میں کچھ خود ساختہ کہانی کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تورات محرک شدہ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اب صرف قرآن مجید ہی ہے جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بیک ٹو دی ٹاپک کہ جب تورات محرک شدہ ہے تو اس کی شروعات پر یقین کیسے کریں؟ گائے والا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہسٹری میں بات کر لیتے ہیں۔ 1999 میں بھی ایک ایسی خبر جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن جب ان کے مذہبی رہنماؤں نے گائے کی جانچ پڑتال کی تو معلوم چلا کہ یہ وہ گائے نہیں ہے، کیونکہ وہ گائے بے عیب نہیں تھی۔ دوسرا، وہ گائے بچڑا تھا، مادہ نہیں تھی۔ ایٹ دی اینڈ وہ گائے ریجیکٹ ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے ایک خبر 2002 میں نشر کی گئی، وہ گائے تھوڑے سے سفید بالوں والی تھی، پوری سرخ نہیں تھی، تو وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اس گائے پر اب بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ لیکن بینگ اے مسلم ہم پہلے آنے والی آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اب تورات اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، وہ آسمانی کتابیں اب تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا سرخ گائے کا ظاہر ہونا اور اس کی علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور کہوں گی کہ دجال کے آنے کا صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ فتنہ اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے گا، مشرق سے ظاہر ہوگا، یہودی خاندان سے تعلق ہوگا اس کا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور پیشانی کے درمیان کافر لکھا ہوگا، پوری دنیا کا سفر کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جا سکے گا، جھوٹے مسیح کے طور پر بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور اس کے ساتھ مزید کمزور ایمان والے شامل ہو جائیں گے۔ اس کے سب سے معتبر حامیوں میں یہودی ہوں گے۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ الکہف کی آیات اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عطا فرمائی ہیں۔ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات ہمیں فتنہ دجال سے بچا سکتی ہیں۔ کوشش کریں یاد کرنے کی، ہر روز پڑھنے کی، خصوصاً جمعے کے روز پوری سورہ الکہف پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے گا، اس لیے یہ سب سے بڑا، سب سے سخت اور مشکل ترین فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط اور محفوظ رکھیں اور فتنہ دجال سے بچائیں، آمین۔